سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نالج ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تمام سینئر قائدین نے آپ سے بات کی اور مجھے پتا چلا کہ کچھ زندہ لوگ یہ سامنے والی لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیک سائیڈ پہ یا زندہ لاشیں ہیں یا مجسمے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی قسم کا رسپانس وہاں سے نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہے جتنی تعداد میں آپ لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان زندہ لاشوں کو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لے جاؤں یا ان کو جگا کے وہاں پہ لے جاؤں، دونوں صورتوں کے اندر مطالبات جو جائز اور آئینی ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اس کی وجہ کہ آپ جاگ جائیں گے تو آپ کا جوش اور جذبہ ایسا ہوگا کہ آپ وہاں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی طرح سے اگر زندہ لاشوں یا مجسموں کو میں لے جاؤں وہاں پہ تو پھر بھی آپ اسی طرح بت بن کے بیٹھے رہیں گے اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے دلا کے وہاں سے رخصت کرنا ہے۔ جو سرکس کا ہاتھی ہوتا ہے اس کو اس کی طاقت کا احساس بچپن سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی باریک رسی سے اس کو باندھا جاتا ہے، جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ اس رسی کو نہیں توڑ پاتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا تو ہوتا رہتا ہے مگر اس کے ذہن میں یہ بات شروع سے ہی ڈال دی جاتی ہے کہ تم نہایت کمزور ہو، تم اس رسی کو نہیں توڑ سکتے۔ اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر طاقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ شاید وہ 8-10 رسیاں یا زنجیریں بھی توڑ دے، مگر اس کے ذہن میں جو بات بٹھا دی جاتی ہے تو وہ طاقتور ہاتھی اپنی ذہن کی کمزوری کی وجہ سے اس بڑی رسی سے جو ہے اس کو جہاں چاہے مرضی ہانکا جائے۔ اور یہی حال میرے آج کے مزدور اور ملازم کا ہے کہ اس کو اس کی طاقت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ تم محروم تھے، محروم ہو اور محروم رہو گے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے یہ ہم نے کوشش کی، تمام ملازمین کو نہیں، صرف کچھ ملازمین کو جس کی تعداد 5 یا 10% بنتی ہے، یعنی کہ ہر 100 میں سے اگر صرف 5 آدمی جاگے ہوئے تھے اور اگر وہ احتجاج میں آئے، ان کو ان کی طاقت کا احساس ہوا، تو وہی حکمران جو آپ کو ایک چلتی پھرتی لاش یا کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے، آپ نے اپنا حق زور بازو وہاں سے لیا اور پاکستان کی تاریخ کے اندر بجٹ سے ہٹ کے پہلی دفعہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2001 سے جو آپ کا ٹائم سکیل پروموشن تھا اس کو ختم کیا گیا تھا، وہ تمام ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے پے سکیل ریویژن، اور تمام صوبوں کے اندر جو وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن ہو چکی، وفاقی ملازمین کو اس سے محروم رکھا گیا تھا، اس کا ایک تحریری معاہدہ ہوا، اور الحمدللہ اس میں سے تمام مطالبات آج کی ڈیٹ تک ہم پورے کروا چکے، صرف ایک کے علاوہ جو کہ ہے وفاقی ملازمین کے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی اپگریڈیشن۔ اور یہ بھی میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو موجودہ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے،
یہ 16 کی اپ گریڈیشن کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ تھا وہ 100% حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مگر اس کے لیے جس طرح سے پہلے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا، ایک دفعہ پھر سے ہمیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. کچھ قائدین نے بات کی پے اینڈ پینشن کمیٹی، تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کمیٹی نہیں تھی، یہ آزاد کمیشن تھا جو کہ وفاقی کابینہ کا ڈیسیژن تھا. اس کے مطابق تنخواہوں میں تفریق اور پینشن میں اصطلاحات کے حوالے سے یہ کمیشن قائم کیا گیا اور اس نے اپنی جامع سفارشات پیش کرنی تھی 6 مہینے کے اندر، مگر بہت دیر کر دی. مہربان آتے آتے بالآخر 26 مہینے کے بعد یہ سفارشات 30 جون کو فائنل ہو چکی ہیں. صرف اور صرف اس گرتی ہوئی دیوار کو ہم نے ایک دھکا دینا ہے اور ان سفارشات پہ عمل کروانا ہے. اور ان سفارشات کے اندر جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں، جو تنخواہوں میں تفریق ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے مزید 70% جو 2008 اور 2009 سے آپ کا ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس جو ہے اس تنخواہ کے اوپر دیا جا رہا ہے، اس کے اندر 100% اضافے کی سفارشات ہیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ گزشتہ 2 سال کی ہماری جدوجہد ہے اور ہمارا اتنا پریشر تھا. ہمیں صرف یہی کہا جاتا تھا کہ یو شوڈ ویٹ فار دی ریکمنڈیشنز آف دا پے اینڈ پینشن کمیشن. اور یہی وجہ تھی کہ جب بجٹ کے اندر اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے مشروط کر دیا ہے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا، 40 سے 43 ٹیمپریچر کی گرمی کے اندر ہم نے 5 تاریخ، 6 تاریخ، 7 تاریخ، 8 تاریخ کو احتجاجی مظاہرہ اور 9 تاریخ کو عملی طور پہ وفاقی سیکریٹریٹ کے گیٹوں کو تالے لگائے ہوئے تھے. جو وفاقی کابینہ کے وزراء تھے ان کو ہم نے دفاتر میں نہیں جانے دیا. اس کے بعد جا کے وزارت خزانہ مجبور ہوئی اور پھر بھی دودھ دیتے ہوئے انہوں نے اس کے اندر مہنگنیاں کی. بکری عادت سے مجبور، کوئی بات نہیں. 10% کی سفارشات وفاقی کابینہ میں گئی، مگر باہر ہم لوگ دھرنا دیے بیٹھے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وفاقی کابینہ نے کہا کہ یہ ملازمین اس پر نہیں ٹلیں گے، تو 10% کا اضافہ 15% میں. اور جب کہ اتنا پریشر ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اور گورنمنٹ کی پوزیشن کے اوپر کہ پینشن کو ختم کرنے جا رہے ہیں،